اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 18۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت خشوع اور خضوع سے پڑھے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ خشوع صرف رونا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف دل متوجہ ہو اور جسم پرسکون ہو، حرکت نہ ہو۔ نماز میں دلی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ انسان حاضر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو محبت کرتا بھی ہے اور جس سے محبت بھی کی جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ دوسری طرف جو ہے توجہ نہ کر لے۔ بندہ دوسری طرف توجہ کرتا ہے یعنی کہ اس کا دھیان دوسری طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رخ جو ہے پھیر لیتا ہے۔ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ ہر وہ فضول کام جس میں دنیاوی اور دینی دونوں کا نقصان ہو وہ ایسی باتیں کرتے نہیں۔ بیکار بات سے وہ دور رہتے ہیں۔ زکوٰۃ وہ دینے والے ہیں۔ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، عریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے اور وہ اپنی عصمت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی جنسی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں وہ بے لگام نہیں ہوتے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور لغویات سے دور رہتے ہیں، فضول باتیں نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی جو کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی بات جس میں وہ بات کرتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ مومن کی کیا پہچان ہے؟ ایمان لاتا ہے، نماز میں خشوع خضوع کرتا ہے، لغویات سے بیکار باتوں سے بیکار کاموں سے دور رہتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یعنی لونڈیاں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور اسیران جنگ کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں، یعنی کہ قیدیوں کا تبادلہ نہ ہونے کی صورت میں اسلامی حکومت کی طرف سے کسی کی ملک میں جو ہے وہ دے دی جائیں، کیونکہ اب لونڈی کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ جب کبھی حالات جو ہے دوبارہ ہوں گے، مسلمان کافروں میں جنگ ہوگی اور تو کافروں کی عورتیں جو ہیں جب قیدی بن کے یہاں پر آ جائیں گی اور وہ جو ہے قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوگا تو وہ لونڈی جو ہے وہ جو ہے حلال ہوتی ہے، تو وہ حکومت ہی جو ہے اسلامی حکومت کی طرف سے وہ کسی کی ملک میں جو ہے وہ دے دی جائیں اور اس سے جو ہے وہ مباشرت کرنا جو ہے وہ جائز ہوگی۔ تو اب ویسے حالات نہیں ہیں تو اب لونڈی بھی فی الحال جائز نہیں ہے، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ اور کچھ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، بیوی سے مباشرت کرنا اور لونڈی سے ہم بستری کرنا، لیکن اب بیوی ہی صرف اس کام کے لیے ہے۔ اور اپنی ایمانت اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، امانت پوری کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایمانت نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ تو جو وعدہ وفا نہیں کرتے، یعنی کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں ایمانت نہیں ہے اور جو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ ایمانت کیا ہوتا ہے؟ ایمانت سے مراد ڈیوٹی کی ادائیگی ہے، رازدارانہ باتوں اور ذمہ داریاں جو ہیں جو اس پہ ڈلی ہیں اور مالی ایمانتوں کی حفاظت ہے۔ اللہ سے کیے ہوئے میثاق اور بندوں سے عہد و پیمان دونوں شامل ہیں، یعنی کہ جو انسان بات بھی ایمانت، کسی کا راز بھی ایمانت، جو ڈیوٹی ہم پر لگی ہے وہ بھی ایمانت اور جو ہم پر ذمہ داریاں اس کو صحیح طرح سے نبھانا وہ بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ایمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی نا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی مٹی کستوری کی تھی، پھر رب نے کہا کلام کر، اس نے کہا کامیاب ہو گئے مومن، کیا قد افلح المؤمنون،
کامیاب ہو گئے مومن۔ اور مومنین کی کامیابی کی پہچان کیا؟ جس میں یہ کوالٹیز ہوں گی۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ پڑھتے ہیں، اور اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت سے وہ نماز پڑھتے ہیں، کپڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، جگہ کی حفاظت، نماز 5 وقت پہ پڑھتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کرتے، بالکل ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اور ریگولر پڑھتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے۔ کیا؟ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ یہ وہی جنت ہے جہاں سے جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا۔ اب انسان کی اوقات بتائی جا رہی ہے، تخلیق بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی اوقات ہے کیا۔ انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا۔ کس کو؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، یعنی کہ رحم مادر میں نطفے کی جو ہے وہ شکل جو ہے بن گیا۔ جس چیز سے نطفہ بنتا ہے وہ بھی مٹی سے چیزیں اگتی ہیں تو انسان کھاتا ہے۔ پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ یعنی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح انسان کی تخلیق ہوئی۔ انسان جب اپنی تخلیق پہ سوچتے نا تو اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے، یعنی کہ سب بنانے والوں میں سے تخلیق کار سے بہترین تخلیق کار، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی جو ہے اس طرح کی نہ تخلیق کر سکتا ہے نہ کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم کو ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے جو ہے بنا دیے ہیں۔ آسمان، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ واقف نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، یعنی پانی کی سطح نیچے کر دیں تو کون ہے جو پانی جو ہے وہ اوپر لے کر آئے اور ہمارے لیے پانی کا حصول جو ہے ممکن ہو سکے۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہے ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ طور سینا بحر روم کے گرد و بیش کے علاقے کی پیداوار میں سب سے اہم چیز ہے۔ کیا؟ زیتون۔ طور سینا کی طرف منسوب کرنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین مقام میں طور سینا ہے، اس درخت کا اصلی وطن ہے۔ تیل بھی لیے ہوئے اگتا اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اس کی قوم کے اللہ کی بندگی کرو؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے قوم کہتی ہے ہم نے اپنی باپ دادا کے وقتوں میں سنی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جو ہے جنون لاحق ہو گیا۔ استغفر اللہ، اپنے نبی کے بارے میں ایسے کہتے ہیں۔ کچھ مدت اور دیکھ لو شاید فاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے، یعنی کہ مجھے جھٹلایا ہے، اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، بیٹا اور بیوی، وہ نہیں جائیں گے کہ وہ نافرمان تھے۔ ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جو ہے جگہ دینے والا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ رشتہ کرنے جائے یا کوئی بھی اچھی جگہ اترنا چاہے تو انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ یہ دعا پڑھا کرے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، 29 آیت سورہ مومنون کی۔ جو کوئی انسان رشتہ جو ہے وہ جوڑنا چاہے کرنا چاہے تو یہ پڑھے۔
اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، کون سی؟ قوم عاد۔ پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ اور کہنے لگے، بڑا خوشحال تھے وہ، کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا، جو کچھ تم پیتے ہو وہ بھی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے ہو، گھاٹے ہی میں رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تک تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید بلکہ بعید یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا زندگی کچھ نہیں ہے، یعنی کہ دور نہیں وہ وقت، ایسا ہی ہوگا، مگر بس یہی دنیا کی زندگی، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف زندگی دنیا ہی کی زندگی ہے، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں؟ وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی ہے، یہی جینا یہی مرنا ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کے ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخرکار ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو جو ہے کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو، یعنی کہ نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، قوم سمود، قوم صالح، قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ لعنت ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں، پھٹکار کہا گیا، پھٹکار یعنی کہ لعنت۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، پھر مگر انہوں نے تکبر کیا، کہنے لگے کیا ہم اپنے بھائی سے، ہم اپنے ہی جیسے؟ اب کہہ رہے ہیں دونوں بھائیوں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب گئے تو ان کے جو ہیں وہ فرعون نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، یعنی کہ جو اعیان سلطنت والے تھے وہ بھی، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، یعنی کہ ہم تو بنی اسرائیل کو غلام رکھتے ہیں، تو ہم تمہیں میں سے جو ایک بندے کو جو ہے نبی مان لیں۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، ہلاک ہونے والوں میں جان ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کون سی؟ تورات، تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، چشمے اس میں جاری تھے، بلند صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ، یعنی کہ جگہ بھی صاف ستھری تھی اور پانی بھی جو ہے وہاں پہ تھا۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، نیک عمل کرو، پاؤ پاک چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خوبیاں ہوں تو تم دنیا کے کسی فائدے سے محرومی پر غم نہ کرنا۔ ایک، ایمانت، یعنی کہ تم ایمانت دار ہو، سچی بات کہنے والے ہو، فطرت پر ہو انسان، اور رزق حلال جو ہے کما رہے ہو، تو جو اگر چیز نہ بھی ملے دنیا کی تو اس پر غم نہ کرنا، کیونکہ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں اس کو غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے نا، وہ حلال چیزوں پر جو ہے وہ اتنا رکھتے تھے، وہ خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہمارے پیٹ میں جو ہے نا حرام کا جو ایک لقمہ بھی جو ہے وہ نہ آ جائے۔ جیسے عبداللہ بن شداد بن اوس کی، جو شداد بن اوس کی بہن تھیں، ایک دن طویل روزے کا دن، بہت گرمی تھی، طویل روزہ تھا، یعنی کہ گرمی بھی بہت تھی، لمبا بھی تھا۔ انہوں نے افطاری کے وقت نا دودھ کا پیالہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ واپس بھیج دیا اور کہا پوچھ کر آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ جواب لے کر آیا، یہ میری بکری کا دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، جاؤ پوچھ کر آؤ بکری کہاں سے لی ہے، تو اس نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ دوسرے دن عبداللہ آپ کے پاس حاضر ہو گئی اور کہا میں نے تو گرمی کا احساس کر کے افطاری میں دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے قاصد کو پلٹا دیا۔ مجھ سے قبل، آپ نے فرمایا مجھ سے قبل پیغمبروں کو یہی حکم دیا تھا کہ پاک کھاؤ، اور پیغمبر کے تو ظاہر باتیں ہی جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دیکھا کہ پہلے جو ہے وہ کنفرم کر لیا کرو کہ حلال ہی کمایا ہے کہ نہیں، اور جس کا معلوم ہو کہ وہ حرام کماتا ہے تو اس کے گھر کا پھر کھانا بھی نہیں جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس چیز کی کمائی کھاتا ہے۔
پاک چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ان کے پاس نا ایک غلام تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، تو روز کما کر نہ لاتا تھا اور آپ کو دیتا تھا۔ ایک دن نا اس نے جو ہے کوئی چیز جو ہے آپ کو لا کر دی اور آپ نے نہ کھا لی۔ بعد میں کہا پتہ ہے، یعنی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لی، تو غلام نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے لایا تھا؟ پوچھا کہاں سے؟ غلام نے کہا دور جاہلیت میں وہ کہانت کیا کرتا تھا، یعنی کہ نجومی تھا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، ایسے ہی کچھ بتا دیا۔ غلام تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، تو روز کما کر نہ لاتا تھا اور آپ کو دیتا تھا۔ ایک دن نا اس نے جو ہے کوئی چیز جو ہے آپ کو لا کر دی اور آپ نے نہ کھا لی۔ بعد میں کہا پتہ ہے، یعنی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کھا لی، تو غلام نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے لایا تھا؟ پوچھا کہاں سے؟ غلام نے کہا دور جاہلیت میں وہ کہانت کیا کرتا تھا، یعنی کہ نجومی تھا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، ایسے ہی کچھ بتا دیا، اور اس نے سچ سمجھ لیا یہ اس کے عوض تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حلق میں انگلی مار مار کر نکال دیا کہ آمدنی کے ذریعے کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے، کہ میرے پیٹ میں وہ جو ہے وہ گیا جس کو حرام کے آگے نجومت کہانت، یہ حرام ہے نا نجومیوں کے پاس جانا، جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے 40 دن کی جو دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ نے حلق سے انگلی مار مار کر وہ نوالا جو ہے وہ نکال دیا تھا کہ میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی جو ہے وہ حرام کا جو ہے وہ نہ جائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یہاں پہ امت دین کو کہا گیا کہ دین صرف اسلام ہی ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے سے ڈرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ دل میں صرف مجھے سے ڈرو، میرا خوف رکھو، جو بھی عمل کرو مجھ سے ڈر کر جو ہے وہ کرو، کیونکہ اس کا انجام قیامت میں دینا ہے۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے، ہر گروہ ہر عقیدہ جو رکھتا ہے وہ اپنے عمل پر خوش ہے، چاہے وہ حق سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک خاص وقت تک، لیکن نصیحت کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کامتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یعنی کہ نیکی پر جو ہے وہ غرور نہیں کرتے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر؟ کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ شاید ان کا عمل اگر قبول نہ ہوا، بس یہی لوگ جو ہیں نیکیوں کی طرف جو ہیں لپکتے ہیں۔ تو وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو نامہ مال، جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتانے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ کون کفار اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کی اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا مختلف ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ جو ہے چیخ و پکار کرنا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، یعنی کہ اب نہ چیخ و پکارو، اب نہ رو، اب نہ ہی جو ہے وہ آہیں بھرو اور نہ ہی رو، چیخ و چلاؤ نہیں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی ہے، یعنی کہ اب جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا، اب نہیں، کیونکہ جب بدلنے کا وقت تھا تب نہیں بدلے، اور اب جب انجام سامنے آ گیا تو اب رونا شروع کر دیا ہے۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسولوں کی آواز سنتے ہی نہ الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، کہ اپنے گھمنڈ میں، غرور میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے، یعنی کہ جب اپنے محفلیں لگاتے تھے، اپنی جگہوں پہ بیٹھتے، اپنے لوگوں میں بیٹھتے، اور یہ تم جب باتیں چھانٹتے رہتے تھے، یعنی کہ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، حالانکہ بات تو یہ تھی کہ جب جاتے رسولوں کی بات سنتے، ادب سے جو ہے ان کی باتیں توجہ سے سنتے اور عمل بدل دیتے، لیکن نہیں بدلا تو اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس آئی نہ تھی، اسلاف آباء و اجداد، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے جو ہے یہ بھاگتے ہیں، یا اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لا ہے، حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے،
اور حق کو اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان ان کی ساری آبادی کا نظام دھرم برم جو ہے وہ ہو جاتا۔ اس میں ایک واقعہ ملتا، کہتے ہیں ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نکاح کمہار کے لڑکے سے اور ایک کا نکاح زمیندار کے لڑکے سے، کمہار جو مٹی کے برتن بناتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا، ایک بیٹی نے کہا ابا جان کافی عرصہ ہوا بارش نہیں ہوئی، فصل کو پانی کی شدید ضرورت ہے، آپ دعا کریں اللہ رحمت برسا دے۔ پھر وہ دوسری بیٹی کے پاس گیا تو اس نے کہا ابا جان ہم نے برتنوں کا جو ہے وہ داؤ چڑھا رکھا ہے، تو آپ دعا کریں کہ کچھ مدت بارش نہ ہو، ہمارے برتن سوکھ جائیں۔ وہ شخص سن کر کہنے لگا یا اللہ جیسی تیری مرضی ہے تو کر دے، تو اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے۔ یعنی اب ایک بیٹی، اب بیٹی کہہ رہی ہے کہ بارش نہ ہو، دوسری کہہ رہی ہے دعا کرو کہ بارش ہو جائے، تو اس نے آدمی نے کہا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو ہی صحیح کرنے والا ہے۔ تو اگر خواہشات کے مطابق دین چلتا نا تو زمین و آسمان کی آبادی کا نظام دھرم برم جو ہے ہو جاتا، نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے اور اپنے ذکر سے منہ موڑے۔ کس میں ذکر ہے؟ قرآن پاک میں انسان کا ذکر ہے، انسان کے جو حالات جو ہے معاملات اور انسان ہی کے اصلاح کی بات اور انسان کا انجام کی بات ہے۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہو، تیرے لیے تو تیرا رب کا دیا ہی بہتر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ ہی کافی ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ بلکہ ہمیں ان کی شفاعت چاہیے، اور وہ بہترین رازق ہیں، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو آخرت ہی جو ہے ہماری منزل ہے، جب آخرت سے ہم غافل ہوتے ہیں نا تو ہم سیدھی راہ نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف میں جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں، یعنی کہ وہ قحط جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد چند سال تک برپا رہا، دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور عاجزی اختیار کی، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے اس حالت میں ہر خیر سے مایوس ہیں، امیدیں منقطع ہو جائیں گی، مایوس ہو گئے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے دیکھنے کی قوتیں دی ہیں، سوچنے کو دل دیے ہیں، دل سوچنے کے لیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اس کے قبضہ قدرت میں۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں، یعنی کہ پہلے لوگ جو کہہ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، محض افسانہ ہے، یعنی کہ پرانی کہانیاں ہیں۔ ان سے کو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ضرور کہیں گے یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم دھوکہ جو ہے کھا رہے ہو؟ جو امر حق سے وہ ہے وہ ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر حل کے خدا اپنی خلق کو لے کر الگ الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جھوٹے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ گھڑتے ہیں۔ پاک ہے اللہ ان باتوں پر یہ جو لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار کہ جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے نا، اگر وہ میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ شامل نہ کیجیے؟ معاذ اللہ اس عذاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبتلا ہونے کا جو ہے فی الواقعہ کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر آپ یہ دعا نہ مانگتے تو اس میں مبتلا ہو جاتے، ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ڈرنے کے لائق چیز ہے، وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ گناہ گاروں کو نہیں بلکہ نیکوکاروں کو بھی اپنی ساری نیکیوں کے باوجود اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب بھی عذاب کی آیت آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ہر طرح کے عذاب سے بچا کر رکھے، دنیا کے بھی، قبر کے بھی اور آخرت کے بھی، حشر کے بھی، سب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے بچا کر رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم
آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی پوری قدرت رکھتے ہیں، کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکی ہے، ہم لے کر آ سکتے ہیں وہ عذاب ان پر، لیکن اللہ نے ہر چیز کا وقت جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، اپنے وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں جو ہے وہ آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت جو ہے بندے کو ضرور دیتا ہے، جب وہ مہلت اپنی ختم کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دور کریں کہ جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ آپ پر بناتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام اللہ کا نام لے کر کیا کرو، بسم اللہ سے اللہ کی یاد رہتی ہے، اور شیطان کو دور کرنے والی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ جب انسان کو جب وہ غصہ آتا ہے، شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے نا، جب غصہ آتا ہے تو اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک نے کہا اعوذ باللہ پڑھو، تو اس نے کہا میں دیوانہ ہوں؟ دیوانہ نہیں ہوں، کیونکہ شیطان آنکھوں میں پٹی باندھ دیتا ہے، تو کیا کرو، انسان اعوذ باللہ نہیں پڑھا تو وضو کرنا شروع کر دے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، تو اپنی جگہ چینج کر لے، پھر انسان کو غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے تو شیطان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے جو ہے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو جو ہے موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا میرے رب مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، جس کو میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک۔ برزخ کیا فارسی لفظ ہے، پردہ اس کا معنی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک روک ہے جو انہیں واپس جانے نہیں دے گی، قیامت تک کہ دنیا اور آخرت کے درمیان اس حد فاصل میں ٹھہرے رہیں گے، یعنی کہ قبر کی زندگی کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر جوں ہی کے سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، صاحب سور، اس کی آنکھیں، دو روشن ستارے، وہ دیکھ رہا ہے، منتظر ہے، حکم سور پھونکا جائے، جب حکم سور ہوگا، پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر بارش جو ہے برسائی جائے گی، دوسرے سور سے سب دوبارہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو پھر جب قیامت کا منظر ہوگا نا، تو کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ میں بچ جاؤں۔ اس وقت جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو پلڑوں میں کو بھاری کرنے والا ایک ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو پلڑوں کو، نیکی کے پلڑوں میں سے جو ہے وہ سب سے بھاری نکلے گا۔ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی، جیسے بکرے کی سری نہیں ہوتی، استغفر اللہ، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کر لیں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ ہو جو میرے کچھ بندے جب تمہیں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، اور تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں ایمان لائے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر جو ہے رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس عشرے کی دعا بھی کیا؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ والے ہو گئے، انہوں نے جو ہے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، دین کا راستہ اختیار کر لیا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی کہ تم یہ بھی بھول گئے کہ یہ تو اللہ کو مان رہے ہیں، اور میں جس کا مذاق اڑا رہا ہوں تو میں کس کو مان رہے ہیں، میں کس کا مذاق اڑا رہا ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔
آج ان کے اس صبر کا یعنی کہ جو انہوں نے صبر کیا یہ پھل ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان جب دین کے راستے پر چلے گا تو اس کے مذاق اڑایا جائے گا، اس کے خلاف باتیں بھی ہوں گی، تو انسان کیا کرے؟ صبر کرے اور اللہ کے راستے پر چلتا رہے، کیونکہ وہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کر رہا، اور اس کا جو پھل اللہ دیتا ہے اس صبر کا وہ کامیابی ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا۔ کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ بس پالا و برتر اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کا پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب درگزر فرما، رحم فرما، تو سب رحم والوں سے جو ہے رحیم ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس عشرے کی دعا ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس میں قطعی احکام ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس میں قطعی احکام ہیں، یعنی کہ وہ حکم جن پر عمل کرنا لازم ہے۔ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء، عورتوں کے خصوصی مسائل، معاشرتی زندگی کے بارے میں اہم تفصیلات ہیں۔ تو سورہ مومنون سے کیا پتہ چلا؟ اصل فلاح دنیا کی فلاح نہیں ہے، کامیابی وہی ہے جو آخرت میں ملے گی۔ مال و کثرت کی فراوانی دنیا میں کامیابی کا جو ہے وہ نشان نہیں ہے، کامیابی اسے ملے گی جو آخرت میں بچ جائے گا۔ سورہ نور کے احکام، ان پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے فرض کیا اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ عمل کرنا فرض کے درجے پر جو ہے وہ ہدایت ہے۔ شاید کہ تم سبق لو، زانیہ عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارو، یعنی کہ اب بتایا جا رہا ہے جب کہ زانی مرد غیر شادی شدہ یا زانیہ عورت غیر شادی شدہ ہو تو ان کو 100 جو ہیں، ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہیں وہ پڑیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حیاتاب آتی ہے جب وہ کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جس وقت زنا کرتا ہے، زانی جس وقت زنا کرتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل علم اٹھ جائے گا، شراب عام ہوگی، زنا عام ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آئے مجھے لے گئے، آدمی عورت کو میں نے دیکھا، ان سے جو ہے بہت جو ہے غلاظت والی بیت الخلاء جیسی بدبو آ رہی تھی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ زانی مرد اور جو ہے یہ عورت ہے۔ تو ان پر ترس کھانے کا جذبہ، اللہ کے دین میں کے معاملے میں تم کو دامن گیرنا ہو، یعنی کہ نرمی نہ برتنا، ان کو جو ہے سزا برسر عام دی جائے گی، سب کے سامنے، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے، تاکہ مجرم کو فصیحت اور دوسرے لوگوں کو عبرت و نصیحت ہو اور یہ گناہ مسلم معاشرے میں پھیلنے نہ پائے۔ اب یہ سزا نہیں دی جا رہی تو آپ دیکھو یہ بے حیائی کتنی عام ہو گئی ہے۔ ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ جو ہے وہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یہ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر۔ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت طلب کی جس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہو گئی۔ یعنی زانی غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو زانیہ موضوع ہے، یعنی کہ اگر جس نے زنا کیا اس نے توبہ نہیں کی تو وہ اس کے لیے زانیہ ہی جو ہے وہ موضوع ہے، یا پھر مشرکہ کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے۔ حرام ہے اہل ایمان کے لیے، حرام ہے اہل ایمان کے لیے وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دیں۔ اس طرح زانیہ یعنی کہ حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسے فاجروں سے کر دیں جبکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ انسان ایسا ہے۔ اس طرح زانیہ غیر تائبہ جس نے توبہ نہیں کی عورتوں کے لیے اگر موضوع ہے تو ان جیسے زانی یا مشرک کسی مومن صالح نیک کے لیے، نیک انسان کے لیے وہ موضوع نہیں ہے۔ حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا انہیں معلوم ہو اور ان سے وہ جان بوجھ کر جو ہیں وہ نکاح کر لیں۔
لیکن اگر جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ان پر یہ بات جو عائد نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صفت ان کے ساتھ لگی نہیں رہتی ہے۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، کون سی تہمت؟ زنا کی، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ یعنی کہ اگر کسی نے کسی پر جو ہے الزام لگایا، اس کو 4 گواہ لانے ہوں گے کہ اس نے زنا کیا ہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ لے کر آئے نا، تو اس کی سزا یہ کہ وہ جھوٹا ہے، اسے 80 کوڑے مارے جائیں اور اس کی کبھی شہادت جو ہے وہ قبول نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں کہ اس انسان کی گواہی کبھی جو ہے وہ قبول نہ کی جائے، اور باقی امام شافعی اور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی گواہی جو ہے قبول ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی شہادت جو ہے کبھی بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے کسی پر جھوٹا الزام لگایا اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں۔ جو توبہ کر لیں ان کی شہادت جو ہے وہ قبول ہوگی، اصلاح کر لیں اگر اللہ ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کو اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی، جیسے کہتے ہیں لیان یہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا بلکہ عدالت میں ہونا چاہیے۔ لیان کا مطلب مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی۔ الزام لگانے کے بعد لیان سے اگر مرد پہلو تہی کرے یا عورت قسمیں کھانے سے اجتناب کرے تو اس کی سزا امام حنفیہ فقہ کے نزدیک قید ہے، جب تک مجرم لیان نہ کرے، اور دونوں طرف سے لیان ہو جانے کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اب لیان کیا ہے؟ مرد نے کہا کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، عورت کے اس پہ زنا کیا ہے۔ اب یہ دونوں کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، 4 دفعہ قسم کھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم، وہ اپنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے وہ شوہر، وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے کہ اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی تو اللہ رحم فرمانے والا اور رحیم ہے، تم بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بیوی پر شوہر الزام لگائے، شوہر سچا نہیں ہے، تو بیوی 4 دفعہ قسمیں کھا کر 5ویں دفعہ کہے کہ مجھ پر لعنت ہو اگر جو ہے یہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ تو دونوں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے لیان۔ جو لوگ یہ بہتان گڑھ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اب یہ کہا جا رہا ہے واقعہ افک، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی، اور اس کا اتنا چرچا کیا تھا کہ بعض مسلمان بھی جو ہے اس میں مبتلا جو ہے وہ ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں، منافقین نے جان بوجھ کر یہ بڑے زور کا کام کیا ہے، بڑا وال کیا ہے، مگر انشاءاللہ یہ انہی پر الٹا پڑے گا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آپ کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اسے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا، کہ کس نے یہ پھیلانے والا سارا کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، منافقین کا سردار، اس نے یہ ساری بات جو وہ پھیلائی تھی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قافلے میں تھی، تو قافلہ چلا گیا، وہ ہار گر گیا، تو ہار ڈھونڈتے جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی تھیں، اور وہاں پہ جو ہے ایک صحابی تھے حضرت صفوان، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ انہوں نے جو ہے دیکھ کر آنا ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی سامان تو نہیں رہ گیا۔ حضرت عائشہ وہاں پہ جو ہیں وہ لیٹی ہوئی تھی، تب پردے کا حکم نہیں تھا، تو وہ لیٹی ہوئی، حضرت صفوان نے پہچان لیا تو چلتا ہوں، تو حضرت صفوان نے ان کو جو ہے وہ بٹھایا اونٹنی پر اور آپ کو جو ہے وہ لے کے آئے۔ جب آپ لے کر آئے تو عبداللہ بن ابی نے شور مچا دیا، تو آپ نے فرمایا جو جتنا اس میں بوجھ سمیٹے گا نا، جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے گا، بہتان افق جو ہے یہ کرے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اتنا ہی اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ جو ہے کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس نے یہ شوشہ شروع کیا تھا، کس نے؟ عبداللہ بن ابی نے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیا کہ کیوں نہیں تم نے اچھا سوچا، تم نے کیوں اس طرح سوچ لیا؟ سنی سنائی باتوں پر تم نے نا دوسروں کے بارے میں جو ہے برا گمان رکھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور آپ کی جو زوجہ کے متعلق، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا بہتان ہے، یہ تو سراسر بہتان ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لے کر آئے، گواہ لے کر آتے۔
اور اب کہ وہ گواہ نہیں لائے اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے نا ان کی پاداش میں بڑا عذاب جو ہے وہ آ جانا تھا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جب کہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا، یعنی کہ سنی سنائی باتوں پر آگے پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچ کر جو آگے چلاتے جا رہے ہو باتیں، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات جو ہے وہ کرتا ہے، وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، بے حیائی پھیلے، تو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بے شک بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، بے حیائی کو تلاش کرنے والوں کے لیے بغض رکھتا ہے۔ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک بے حیائی عام نہیں پھیل جائے گی۔ اسلام کا بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے بے حیائی کا اب یہ لباس میں ہو، چاہے انسان جو ہے ویسے کوئی بے حیائی کرے، کوئی الفاظ بے حیائی کے بولے، تو بے حیائی کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے نہیں ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے ایک عورت تھی، ایک خادمہ تھی ان کے پاس، کہا اے زانیہ کہہ کر بلایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چپ رہو، اللہ تم پر حد لگائے گا، یعنی کہ جس نے توبہ کر لی ہو اس کے بارے میں ایسی جو ہے وہ باتیں مت جو ہے وہ پھیلایا کرو، یعنی کہ منہ سے ایسی بات بھی کہنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اس کو رحم و کرم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز بھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی، بدترین نتائج جو ہے وہ دکھا دیتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل، اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحب فضل اور صاحب حیثیت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی جو ہے مدد جو ہے وہ نہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں، یہ آیت میں نا اس معاملے میں نازل ہوئی کہ الزام لگانے والوں میں نا جو بعض سادہ لوگ مسلمان شامل ہو گئے تھے، ان میں سے یعنی کہ جو سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے نا ایسے لوگ، وہ تھے مسلمان۔ ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جن پر حضرت ابو بکر ہمیشہ احسان کرتے رہتے تھے۔ اس تکلیف دہ واقعے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص عفو درگزر سے کام نہ لے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات پسند نہ فرمائی، آیت نازل کر دی کہ آپ جو ہے درگزر کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی کی شکایت کرنا، یعنی کہ ہم میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ اس طرح کرتا ہے تو آپ اسے معاف کر دو، کیونکہ معافی دینا تقویٰ کے نزدیک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں تو بدلہ لوں گا، تو آگے سے ہمیں کہنا چاہیے اتنا ہی جتنا ظلم ہوا ہے، لیکن معاف کرنا اللہ کو پسند جو ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ سے معافی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کرے تو ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت میں اس کو جو ہے وہ عزت دے گا۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، یعنی کہ کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا گمان کر رہا ہے، اور وہ جو ہے اور گمان وہ پھیلاتا بھی جا رہا ہے، تہمتیں بھی لگا رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے لعنت جو ہے وہ قرار دی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی زبانیں ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ مرد عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جو ہے داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔ اب یہ ہمیں یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کسی کے گھر میں جانے کے۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ آپ گھر میں داخل نہ ہو، سلام کر لو، سلام کرنے کے بعد اگر وہ کہیں ہاں جی آپ اندر تشریف لیں پھر آپ آ جائیں، اگر وہ نہیں چاہ رہا تو آپ برا نہ مانو۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو کہ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے۔ یہ یعنی کسی کے خالی گھر میں داخل ہونا جائز نہیں، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو، مثلا اس نے آپ سے کہہ دیا کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیے گا، یا وہ کسی اور جگہ ہو، آپ کی اطلاع ملنے پر وہ کہلا بھیجے کہ آپ تشریف رکھیں میں ابھی آتا ہوں، تو انسان جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ، یعنی کہ اس بات پر برا نہیں ماننا چاہیے کہ ایک آدمی کو حق ہے وہ کسی سے نہ ملنا چاہے تو انکار کر دے، یا کوئی مشغولیت ملاقات میں مانے ہو تو معذرت کرے، یعنی کہ اگر وہ کسی اور مقام میں مشغول ہے، کسی اور سے ملاقات کر رہا ہے، یا کوئی اور اس کے گھر آیا ہے، کوئی بھی اس کی مصروفیات ہو سکتی ہیں، تو انسان اگر نہ ملنا چاہے تو واپس آ جائے اور جو ہے برا نہ مانے۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو برا مت مانو، یہ پاکیزہ طریقہ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، یعنی کس میں جا سکتا ہے انسان، اس سے مراد ہوٹل، سرائے، مہمان خانے، دکانیں، مسافر خانے وغیرہ جہاں لوگوں کے لیے داخلہ عام کی اجازت ہو۔ جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاتے ہو، سب باتوں کی اللہ کو خبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی جو ہے حفاظت کریں۔ اپنی نظریں جو ہے وہ بچا کر رکھیں، کس سے بچا کر رکھیں؟ بلکہ یعنی کہ نگاہیں نیچی رکھیں پوری طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف نیچے دیکھتے رہو، آگے دیکھو ہی نہ سامنے، یہ نہ ہو نیچے دیکھ دے کہ آگے ٹکر ہی ہو جائے، نہیں، پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھو، نگاہوں کو دیکھنے کے بالکل آزاد دانہ جو ہے وہ چھوڑ دینا، یہ منع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے۔ قطع وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ نظریں کیا بچا کے رکھیں؟ ان کی زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے کس کی؟ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں جو زیب و زینت جو ہے وہ ظاہر کر کے جو ہے وہ باہر نہ نکلے، وجہ اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی کہ انسان میں نظر آئے گا، جان بوجھ کر نہیں دکھا کے وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں اور وہ اپنا سج سنور رہی ہیں، نظر آ گئی۔ اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ جو زینت کا اظہار کرتی ہیں، اکڑ کر چلتی ہیں، ایسی عورتیں منافق ہیں، جنت میں نہیں جا سکتی۔ اب آپ شادی بیاہوں کا حال لے لو، کیسے سجتی سورتی ہیں اور اکڑ کے بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جیسا تو کوئی لگ ہی نہیں رہا، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہروں کے باپ اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام و زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوئے ہوں، ان کے سامنے کر سکتے ہیں۔ جیسے باپ کے مفہوم میں کیا آ رہا ہے؟ دادا، پردادا، نانا، پڑنانا بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننیال، اپنی شوہروں کی ددیال اور ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے آ سکتی ہے، جس طرح اپنے والد اور سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ بیٹوں میں پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے سب شامل ہیں۔ اس معاملے میں سگے ستیلے کا کوئی جو ہے فرق نہیں ہے۔ اپنے ستیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے۔ بھائیوں میں سگے اور ستیلے، ماں جائے بھائی سب شامل ہیں۔ بھائی بہنوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہن ہیں، ان کے بیٹوں، پوتوں، نواسوں سب پر ان کی اولاد کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایسے آوارہ بد اتوار عورتوں کے سامنے شریف مسلمانوں کو اپنی زینت کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ اب کیا پتہ چلا، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں
اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، یعنی کہ ایسے جو چھوٹے بچے بھی بالغ نہیں ہیں ان کے سامنے بھی جو زینت جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو زینت جو ہے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلیں، پازیبیں، اونچی ایڑی، ہیل والی جو ہے وہ جوتے پہننا، جس میں ٹک ٹک کی آواز آتی ہو، وہ نہیں پہن سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ابھی نہیں آئے جن کے پاس بیل جیسے کوڑے ہوں گے، کپڑے عورتیں پہن کر جو برہنہ نظر آئیں گی، سر کوہان جیسے، یعنی کہ کوہان جیسے وہ ہائٹی سٹائل بنائیں گی، جوڑے اوپر کر کے بنائیں گی، اور مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین عورتیں زینت کو ظاہر کرنے والی، اکڑ کر چلنے والی ہیں، یہ منافق ہیں، جنت میں نہیں جا سکتی۔ جو اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے کہ اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، یعنی کہ اپنی پزیبیں وغیرہ سب چیزیں جو وہ چھپا کر جو وہ رکھیں گی، اگر خود سے ظاہر ہو جائیں انجانے میں تو وہ اور بات ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پا جائے، یعنی کہ جو کچھ ہوا اوپر ہو چکا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اپنے آئندہ طرز عمل بدل لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد نکاح کے لائق ہوں، تاکہ وہ جو ہے تمہارے لونڈی غلام میں سے جو نیک ہوں ان سے جو ہے ان کے نکاح کر دو، تو یعنی کہ زنا کے قریب نہ جائیں، تو ان کا جو ہے وہ نکاح کر دو لونڈی اور غلاموں میں سے۔ اگر وہ غریب ہو تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور جو علیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں جو ہے تاخیر نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرے، نماز، جنازہ پڑھنے میں اور نکاح کرنے میں۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے، یعنی کہ مال نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ عفت ماں بھی اختیار کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہو، شادی نہیں ہو رہی تو کیا کرے، وہ عزت کا خیال رکھے، نفلی روزہ رکھا کرے، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کرتے۔ لونڈی غلاموں اور تمہارے مملوکوں میں سے، یعنی کہ لونڈی غلاموں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے، یعنی کہ جو لونڈی جو ہے وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو کیا کرے، وہ آزادی کے لیے، لونڈی یا غلام اپنی آزادی کے لیے اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے تو دونوں کے درمیان شرائط کی جو ہے لکھا پڑی جو ہے وہ ہو جائے، وہ لکھ لو، اور ان کو اس مال میں سے دے دو اگر تمہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ مالک بھی کچھ نہ کچھ رقم معاف کر دے، مسلمان بھی ان کی مدد کریں اور بیت المال سے بھی ان کی جو مدد کی جائے۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قبح گری پر مجبور نہ کرو، یعنی کہ زنا کاری کے لیے نہ وہ کریں اور نہ کروائی جائے، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا اس جبر کے بعد، اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بدکاری کی مرتکب ہو تو اپنے جرم کی آپ ذمہ دار ہے، قانون اس کے جرم پر اسی کو پکڑے گا، لیکن اگر اس کا مالک جبر کرے یا اس سے یہ پیشہ کرائے تو ذمہ داری مالک کی ہے اور وہی جو ہے وہ پکڑا جائے گا۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دیا، ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، وہ نصیحتیں ہم نے جو کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ آسمانوں و زمین کا نور ہے، اسی آیت سے اس کا نام سورہ نور ہے۔ کائنات میں اس کی نور کی مثال ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کے نور کی بدولت ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھ دو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال ہو یہ کہ جسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرکی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ یا بڑکتا پھرتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جو ہیں جمع ہو جائیں گے،
تو کرتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو ہے کہ جب وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، کیا سمینا و اطعنا۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور کامیاب بھی وہی ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان بن کرو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، جس کا فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پہنچانا ہے اور آپ نے وہ کام کر دیا ہے، تم آگے نہیں کرو گے اور تم پر جو ہے وہ گناہوں کا بوجھ جو ہے تم خود جو ہے وہ ڈالو گے، تم پر تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جو ہے وہ پورا کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ ہدایت ملے اور تو کیا ہے اس کا معیار؟ کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور وہ مان جائے، اس کی اطاعت کرو گے تو تم خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ اللہ کا حکم صاف صاف پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے نیک عمل کرے وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے جو ہے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنایا تھا۔ اب یہاں پہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ ان کو خلافت جو ہے وہ عطا فرمائے گا، دنیا میں ان کو حکومت جو ہے وہ حاصل ہوگی، ان کے لیے ان کے اس دین کی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، پس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے یعنی کہ کیا کرے؟ منافقت رکھے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کب آتی ہے؟ نماز قائم کرنے سے، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے سے، یعنی کہ زکوٰۃ دینے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ آنے لگتی ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، یعنی کہ اللہ کو نہیں وہ روک سکتے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہم اجرنا من النار، اے لوگوں جو ایمان لائے، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام، تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں یعنی کہ نابالغ ہیں، 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھتے ہو، یعنی کہ قلولہ کے وقت کپڑے اتار کے، یعنی کہ انسان جب ریسٹ کر رہا ہوتا ہے تو انسان کے دوپٹے شپٹے یہ بڑا ریلیکس ہو کے جو ہے وہ لیٹا ہوتا ہے، کوئی انسان کا جو ہے وہ انسان بڑا ریلیکس ہو کے لیٹا ہوتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے جو ہیں وقت ہیں، اور یہ 3 اچھا ان کے علاوہ بلا اجازت جو ہیں جب تو قیلولہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، دوپہر کو تھوڑا سا سونا چاہیے، اس سے انسان کے جسمانی قوت میں، طاقت میں اور صحت میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں، ان کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئے نہ تم پر کوئی گناہ نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے ان ارشادات کی توثیق کرتے ہیں کہ ملازموں کو بھی اجازت دیں کہ 3 اوقات کے علاوہ اجازت طلب کیے بغیر جو ہے گھر کے اندر جو ہے وہ آ جا سکتے ہیں، یعنی کہ بار بار ظاہر ہے ملازموں نے پوچھنا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، آنا ہی پڑتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توثیق کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں، اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا اور علیم اور حکیم ہے۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزر بیٹھی ہوئی یعنی کہ حیض آنا بند ہو گئے ہوں تو نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ تو یعنی کہ بوڑھی عورت پردے کے احکام میں جو ہے وہ نہیں آتی، مطلب کوئی عورت جنسی کشش کھو جانے کے باوجود اگر اپنا بناؤ سنگھار کے ذریعے اپنی جنسیت کو نمایاں کرنے کے مرض میں مبتلا نہ ہو، اگر ایسا ہے تو مکمل پردہ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ میں بوڑھی ہو کر بھی جوان نظر آؤں اور پھر کیا کہتے ہیں نا ہر طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ جوان ثابت کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پردہ ضروری ہے۔
بشرط کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، اور جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں، حیض آنا بند ہو گیا، وہ اپنی زینت کی نمائش بھی نہیں کرتی، تو وہ جو ہے وہ اپنی چادریں اتار بھی تھی تو ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اگر وہ محرم کے وہ نا اپنی چادر جو ہے کہ نقاب نہ بھی کریں، پردہ نہ بھی کریں تو صحیح ہے، تاہم وہ بھی حیا دار ہی، یعنی کہ وہ چادر تو لپیٹیں گی لیکن پردہ چہرے کا نہ بھی کریں تو صحیح ہے، تاہم وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر وہ پھر بھی حیا دار رہے نا تو پھر بھی ان کے حق میں بہتر ہے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے جو ہے وہ گھروں سے، اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض، یہ یعنی جب صحابہ کرام جنگ پر جاتے تو ان کی چابیاں جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دے جاتے تھے اور کہتے تھے ان کے اپنے ہمارے گھر میں سے جو ہے جو بھی ہے وہ کھا لینا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادوں کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے نا وہ کھانے کی چیز نہیں، اب انسان جو کھول کر دیکھے اس میں کیا ہے، اس میں کیا، وہ بھی کھائیں، جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں سے، ماں نانی کے گھروں میں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماماؤں کے گھروں سے، ماموں نہیں ہوتے وہ، ماموں کے گھر سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی کہ بعض صحابہ جو معذور ہوتے تھے اپنی گھر کی چابیاں انہیں دے جاتے تھے اور گھر کی کھانے پینے کی چیزوں کو کھانے کی اجازت بھی ان کو دے دیتے تھے، لیکن وہ معذور بھی بغیر ان کی موجودگی کے کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر ہے۔ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان فرماتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں لوگ نا ایک اہل کے لیے زندگی گزارتے جیسے چولہے پر ہنڈیاں رکھی، دوسرے کے گھر مہمان آتے نا تو وہ ہنڈیاں اٹھا کر لے جاتے تھے، جب پوچھتے کہ کہاں گئی تو دوسرے کہتے ہم لے گئے، مہمان آئے تھے، وہ کہتے بارک اللہ ہو، یعنی کہ اتنے انسان کے دل تھے پہلے۔ کہتا توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے، تو کیا پتہ چلا ان سارے رشتہ داروں سے، دوستوں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں جو انسان نے سامنے انسان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، یعنی کہ جمعہ، عیدین کے اجتماعات پر، داخلی اور بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلائے جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے اجازت لے کر آتے ہیں نا، اور جب وہاں سے جانا ہو تو تب بھی اجازت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لے کر جایا کریں، تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے آپ چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی مجلس جو ہے وہ چھوڑ کر جاتے ہیں، محفل چھوڑ کر جاتے ہیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے دعا بھی جو ہے وہ کر دیا کرو ان کی مغفرت کی۔ مسلمان، اور یہ بھی انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ضروری ہے تو وہ اللہ کی محفل جو ہے مجلس چھوڑ کر جائے، اور اگر نہیں ضروری ہے تو انسان جو ہے وہاں بیٹھا رہے، مجبوری میں جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام بتایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھ بیٹھو، یعنی کہ ادب سے پکارا کرو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ میں لیے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی کہ منافقین۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سے بلانا نہ سمجھ بیٹھو، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر جو مت بلاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ادب اور احترام جو وہ بتایا جا رہا ہے، جو تم میں ایسے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں، یعنی کہ منافقین ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، یعنی کہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ منافقین کا رویہ ہوتا ہے کہ اجتماع مشاورات سے کھسک جاتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف نہ کچھ مانگ لیں، یعنی کہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ آپ ان کے خلاف دعا میں کچھ مانگ نہ لیں، کیونکہ نبی کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے، جس لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کچھ کر آئے ہیں۔
وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ فرقان معنی حق و باطل، توحید و شرک اور عدل و انصاف کے درمیان فرق کرنے والا کون سی کتاب؟ قرآن۔ اس قرآن نے کھول کھول کر ان امور کو وضاحت کر دی۔ ان امور کی اس لیے اسے فرقان کہا گیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا، نہایت متبرک ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت والا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا۔ کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو، وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پر اس کی ایک تقدیر جو ہے وہ مقرر کی۔ تقدیر 50,000 پہلے جو ہے وہ لکھی گئی۔ موت اور روزی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ موت، عمر، رزق، عمل، تقدیر اللہ نے لکھ دی، کیونکہ اللہ کا علم، اللہ نے اپنے علم سے، اللہ کو پہلے معلوم تھا کہ انسان یہ کیا کرے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لکھ دیا۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ کہ زندہ کر سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کون؟ مشرکین۔ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے شخص نے آپ ہی گھڑ لیا، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کیا۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا اس نے جو زمین و آسمان کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کہتے ہیں کیسا رسول ہے، یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں جو کھاتا بھی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا ہو۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحر زیادہ آدمی کے پیچھے لگے ہو، دیکھو کیسی کیسی باتیں یہ لوگ نا آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں ہے۔ بڑا بابرکت ہے، وہ اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، لیکن ان کے مطالبے تو تکذیب اور عناد کی طور پر ہے نہ کہ طلب ہدایت اور تلاش نجات کے لیے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، کس کو؟ قیامت کو۔ جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، اور جب دور سے ان کو آگے دیکھے گی نا کون؟ آگ، جہنم، یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پابستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے جہاں جہنم میں، تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، یعنی اب ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، موتیں ہی موتیں ہیں، تم کہاں تک موت کا مطالبہ جو ہے وہ کرو گے؟ یعنی کہ موت تک انسان پہنچ جائے گا لیکن انسان کو موت آئے گی نہیں، کیونکہ وہاں پہ زندگی ہے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا طرز پرہیزگاروں سے کیا گیا، جو ان کے عمل کی جزا ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جن میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ایک واجب الادا ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سمانے زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سب بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر، یعنی کہ دنیا کی عیش و عشرت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود اور تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، یعنی رسول اور یعنی ان آیت میں معبودوں سے مراد بت، چاند، سورج وغیرہ نہیں ہے بلکہ فرشتے اور نیک انسان ہیں جن کو دنیا میں معبود بنا کر جو پوجا کرتے تھے۔ پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے، کھانے والے بھی تھے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، یعنی کہ رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہیں اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان جو ہے آزمائش ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی کہ آپ ان کے
یہ جو آپ کو ایذا دے رہے ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ ان پر جو ہے وہ صبر کریں۔ اللہ جو ہے سب دیکھ رہا ہے، ان کا معاملہ جو ہے اللہ جو ہے وہ کر دے گا۔ کامیاب کون ہوں گے؟ آج ہم نے کیا ذہن نشین کی باتیں۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، لغویات سے، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے بچتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے ذکر سن کر ہمیں اپنے اعمال درست کر لینے چاہیے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ غرور نہیں کرتے نیکی کر کے۔ جب اللہ کی آیات یعنی کہ قرآن پاک سننے کو ملے تو سن لیں، کیونکہ وہ اللہ ہی سنوا رہا ہوتا ہے۔ اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ سن لو میری بات اور میری طرف پلٹ آؤ۔ زنا سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی پر تہمت نہ لگائے۔ کسی کے گھر داخل ہونے کے آداب جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے کہ اگر کوئی ملنا نہ چاہے تو برا مت مانیں، آپ گیٹ سے ہی واپس آ جائیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ مومن کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ کون ہدایت پر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہدایت کا معیار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔